الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد. درس القرآن والحديث الآن عن تعريف الشرك وأقسام الشرك وعن البيان أن الشرك أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يشرك. آج کا درس قرآن درس حدیث شرک کس سے کہتے ہیں، شرک کی کتنی قسمیں ہیں. امت مصطفیٰ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام شرک نہیں کر سکتی. اس پر درس قرآن درس حدیث ہوگا، توجہ کے ساتھ سنیے گا. خلاق عالم جل شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ ہی کی عبادت کرو. امام الفصیح عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں واحد اللہ کو ایک مانو، دوسرا خدا نہیں ہے. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور بتوں میں سے کسی شے کو اس کا شریک نہ بناؤ. خدا ایک ہے، الہ جیسے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. لا الہ نہیں ہے کہ دو خدا نہیں مگر ایک خدا. یہاں تو کلمہ ہی صحیح پڑھنا ہی نہیں آتا، نعوذ باللہ. اور ہم کس کی بات کریں، جو خواص کا یہ حال ہوتا ہے تو عوام کا کیا حال ہوگا. پھر یہ شرک کی جو بات ہے، اللہ جل شانہ نے شرک سے منع کیا کہ شرک اللہ کی ذات کا کسی کو شریک نہ بناؤ. پچھلی امتوں کے حالات دیکھ لیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک لوگ اللہ کی ذات میں بھی شریک بناتے تھے. ایک ہوتا ہے شرک بالذات، یعنی اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک بنانا، من وان، اسی طرح خدا ماننا اسی کی ذات کی طرح. جیسا کہ پچھلی قوموں میں یہ حال تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قول کا یہ حال تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ تشریف لے گئے تو پیچھے کیا حال ہوا امت کا، تو انہوں نے شیطان سامری جادوگر نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کی ٹاپ سے جو مٹی اٹھی تھی اس کو لے کے اس بچڑے کے منہ میں ڈال دی تھی. تو وہ بچڑا جس قوم نے اس کو خدا مان لیا تھا، اس کے منہ سے چیخنے کی آوازیں، گائے کی طرح آوازیں بچڑے کی طرح آتی تھی، وہ آواز نکالتا تھا. تو شیطان نے کہا کہ تمہارا خدا تو یہ ہے. وہ لوگ اندھی قوم کی سیدھی اس کو خدا ماننے لگ گئی، اس کو پوجنا شروع کر دیا، تو اللہ کی ذات میں یہ شرک کر دیا. پھر عیسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے اللہ کی وحدانیت کا درس دیا، شرک سے منع کیا، مگر آپ نے چند کمالات دکھائے تو لوگوں نے کہا یہ تو خود خدا ہے. اور ایک گروہ ان میں وہ کہنے لگے یہ خدا کے بیٹے ہیں. ایک گروہ نے کہا کہ کی ماں بھی خدا ہے، نعوذ باللہ، ثالث الثلاثہ جس کو قرآن میں کہا گیا. عیسائیوں میں کیتھولک بھی ہیں، اس میں بھی عیسائیوں میں بھی فرقے ہیں. تو انہوں نے نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چند کمالات دکھائے تو انہوں نے خدا بنا لیا، شرک ہو گیا. اور ایک ہے شرک اللہ کی صفات ذات میں، اور ایک ہے شرک اس کی صفات میں. اس کی صفات میں شرک کیا ہے کہ اللہ جل شانہ جیسی صفت کسی میں من وان ماننا، ہو بہو جیسے اللہ کی صفت ہے وہ کسی اور، چاہے وہ رسول ہو چاہے نبی کے لیے ثابت کرے یا کسی اور کے لیے، تو یہ شرک فی صفات کہلاتا ہے. جیسا کہ اللہ جل شانہ کی صفت ہے زندہ کرنا اور مارنا، وَهُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ. سورہ مختلف جگہ قرآن میں پڑھتے ہیں آپ، اور آیت الکرسی میں بھی پڑھتے ہیں کہ وہ زندہ کرتا ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے. اب یہی صرف کسی اور کے لیے اللہ کے اذن کے بغیر ماننا، یہ کیا ہے؟ من وان، اس طرح ماننا کہ فلاں بندہ بھی اللہ کی اذن کے بغیر، من دون اللہ، یعنی اللہ کے مقابلے میں وہ بھی زندہ کرتا اور مارتا ہے، تو یہ شرک فی صفات ہے. جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اللہ جل شانہ کی وحدانیت کی دعوت دی اور اللہ کی قدرت کے دلائل دیے وحدہ لا شریک ہونے کے، تو وہ نہیں مان رہا تھا. وہ تو کہتا ہے میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور مار سکتا ہوں. اس نے کیا کیا، ایک جو قیدی سزا تھا اس کو چھوڑ دیا، اور جو بے گناہ تھا اس کو پھانسی لگا دی. میں بھی زندہ کرتا ہوں، مارتا ہوں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ زندہ مارنا نہ ہوا،
تم ایسے کرو میرا رب جل شانہ مشرق سے سورج نکالتا ہے تو مغرب سے نکال دیتا ہو. تو اللہ نے قرآن میں اس کو بیان کیا فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو کافر کے ہوش اڑ گئے. اب سورج کو کیسے نکالے گا پیچھے سے؟ اس کی قدرت کا خدا تو تھا نہیں نعوذ باللہ. تو یہاں اس کو آپ نے دلائل کے ساتھ موت دے دی، ویسا نہ کر سکا اور کر بھی نہیں سکتا تھا. تو یہ اللہ جل شانہ کی صفات کسی کے لیے ماننا منو، جیسا کہ علم ہے اللہ جیسا، اللہ کا جیسا علم ہے وہی علم منو کسی نبی کے لیے یا رسول یا کسی اور کے لیے ماننا، یہ بھی شرک ہے. اس کو شرک پھر صفات کہتے ہیں. اب اللہ کا علم محیط ہے، عالم الغیب والشہادہ، تمام ظاہر اور چھپی چیزیں وہ جاننے والا ہے. عالم الغیب صرف اللہ کی صفت ہے، یہی مذہب اہل سنت ہے. اور وہ جب کسی کو بتائے تو پھر اس کی عطا سے انبیاء اور رسول جانتے ہیں، جیسا کہ قرآن میں فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. سارے غیبوں کو بذات خود جاننا اللہ کی صفت ہے، اس جیسے کسی کا نہیں، اس کے علم سے ساتھ کسی کو ملازمت بھی نہیں. جیسے کروڑوں سمندر اکٹھے ہو جائیں تو کسی کے علم کو، کسی کا بھی علم اللہ کے علم کے سامنے ایک اس کروڑوں سمندر جیسے اکٹھے کیے جائیں تو اس کے سامنے ایسا بھی نہیں جیسے ایک سمندر میں پانی کے قطرہ ہوتا ہے. عام اللہ کی ذات سے ہٹ کر کسی کا علم اس کے مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کا علم محیط ہے، ہر شے کو گھیرے ہوئے. اس طرح اور صفات ہیں، جتنی بھی اللہ جل شانہ کی صفات ہیں، چاہے وہ علم کی صفت ہے، چاہے وہ اور جتنی صفات ہیں، اس جیسی صفت کسی اور مخلوق میں مانا، اسی جیسی جیسے اللہ کی فل صفت ہے اسی جیسی مکمل نعوذ باللہ مانا، تو یہ شرک فی صفات ہے. اور تیسرا درجہ ہے شرک کا، وہ شرک فی العبادت ہے، یعنی عبادت میں شریک کرنا. اس کو اللہ جل شانہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کی ملاقات کا یقین رکھتا ہے کہ قیامت دن اٹھے گا، رب سے ملے گا، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اللہ فرماتا ہے اسے چاہیے وہ نیک عمل کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے. اس وقت لا یشرک بعبادت ربہ، شرک فی العبادت اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے. تمام مفسرین عبداللہ بن عباس سے لے کے تمام جلیل مفسرین فرماتے ہیں ولا یشرک بعبادت ربہ احدا ان یرائیہ، کہ ریاکاری کر کے دکھلاوے کے لیے مخلوق اللہ کی رضا کو ہٹا کے مخلوق کی رضا کو بیچ میں شامل کر لے کہ فلاں بندہ راضی ہو جائے اس لیے میں عمل کر رہا ہوں، نعوذ باللہ، یہ لوگوں میں واہ واہ ہو جائے، تو یہ شرک فی العبادت کہتے ہیں اس کو. اسی سے تو اللہ نے منع کیا. اللہ نے جہاں تک فرمایا کہ جو اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتا ہے نا پھر وہ یہ کام نہ کرے گا کہ لوگوں کے دکھلاوے کے لیے کرے گا. یہ بھی اسی مثال ایگزامپل ہمارے معاشرے میں عام ہے. اللہ کی ذات کے لیے اگر عمل کرنا ہے، کوئی بھی نیک عمل ہے، مثال کے طور پہ تلاوت قرآن ہے، بہت بڑا ثواب ہے، لیکن اب یہ مائک اوپر والے اسپیکر ابھی میں کھول دوں، ابھی اس وقت لوگ سحری کر کے اور فجر کی نماز پڑھ کے سوتے ہیں. عموماً ظاہر 2 بجے 3 کا اٹھا ہوا بیچارہ نیند چڑھتی، جب کھانا بھی کھاتے تو فزیکلی نیند آ جاتی ہے. اب میں 1 گھنٹہ لگا ہوں ذکر پہ، یا میں پوری تلاوت 1 سپارہ ختم کروں کہ ثواب ہے، قرآن پڑھ رہا ہوں. بھائی یہ قرآن تو کیا پڑھ رہے ہو؟ یہ نعوذ باللہ مسلمانوں کو تم اذیت دے رہے ہو. نزیت مسلم حرام ہے، اس لیے کہ یہ کہاں شریعت نے کہا کہ تم سپیکر آن کر کے پورے شہر کو سر پہ اٹھا لو اور تم ذکر کہو کہ میں ذکر کر رہا ہوں یا میں تلاوت قرآن کر رہا ہوں، میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں. اللہ جل شانہ نے قرآن کے پڑھنے کا حکم دیا لیکن اس کے ساتھ شور کرنے کا کہاں حکم دیا؟ اگر اللہ ہی کے لیے عمل ہے تو سپیکر ہٹا لیں، مسجد میں بیٹھے یا گھر میں لگے رہے سارا دن ذکر پہ، اللہ کی عبادت کریں، بہت بڑی سعادت ہے، تلاوت قرآن کرتے رہے. تو اذیت مسلم حرام ہے کہ جس سے مسلمان کو تکلیف ہو. اس لیے سرکار وقاص صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من آغا مسلمان فقد آغانی ومن آغانی فقد آغ اللہ. فرمایا جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی، سرکار نے فرمایا اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف اذیت دی. ومن آغ اللہ
فَيُوشِكُ أَن يَأْخُذَهُ، اور جس نے اللہ کو تکلیف دی ان قریب اللہ اس کو اپنے عذاب میں پکڑ لے گا۔ یہ بڑا عام ہے معاشرے میں، نام ذکر کا، تلاوت کا شہر سار پہ اٹھایا ہوا ہے، پورا بھلا عذاب پہ چڑھا ہوا ہے۔ بھئی لوگ بیچارے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سونا چاہتے ہیں۔ میں یہاں کی بات نہیں کہ پورے معاشرے میں یہ حالات ہے۔ مختلف جگہوں پہ لوگ محفل نعت کر لیتے ہیں، ساری رات سپیکر کھول کے بیٹھے شبینہ پڑھ رہے ہیں ساری رات شبینہ۔ بھائی شبینہ ثواب ہے، تلاوت قرآن ہے، تو بیٹھے نا اندر بیٹھ کے صحیح پہ قرآن کو آگے رکھ کے قرآن شریف کو پڑھیں ساری رات شبینہ، جتنی ہمت ہے پڑھیں۔ لیکن یہ تو نہیں کہ آپ آگ اوپر کمائی کان کے اوپر والے سپیکر کھول کے ساری رات لگا رہے کہ نہیں شبینہ ہو رہا۔ بھائی یہ شبینہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ تو کیا کر رہا ہے۔ نام تو قرآن کا ہے لیکن اذیت مسلم کی وجہ سے یہ بھی حرام ہو جائے گا اس کا یہ کرنا کہ اب مسلمان کو تکلیف ہو رہی ہے، سپیکر کے بغیر بیٹھ کے ساری رات میں بشا پورا قرآن ختم کر دیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں واہ واہ کی خواہش، وہ جو بھار ہے نا اندر بھار ریاکاری، وہ بھائی ایسے ہو جائے گا تو کون سنے گا؟ مائی کے بغیر کوئی سنے گا نہیں، پھر لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ لوگ یہ بندہ ذکر کر رہا ہے، یہ بندہ چپ بیٹھا ہے؟ صرف سپیکر کرنا ہے یا مسلمانوں کو تکلیف دے کے مارنا ہے، کیا کرنا ہے؟ اذیت مسلم یہ حرام ہے، ہمیشہ یاد رکھیں۔ حتیٰ کہ کوئی مسلمان سو رہے ہوں، مثال کے طور پہ کئی چند مہمان بیٹھے تھے، دوست بیٹھے تھے، یا گھر آپ کے گھر کے افراد ہیں، چند بندے سوئے ہوئے ہیں، فرائض کی ادائیگی بعد سوئے ہوئے ہیں، تو آپ کے لیے شرح جائز نہیں کہ اونچی آواز سے تلاوت شروع کر دیں گھر بیٹھے۔ جب گھر بیٹھے کی اجازت نہیں ہے تو پھر اس اوپر کا سپیکر کھول کے شہر کو سر پہ اٹھا لیں کہ نہیں ہم تو کریں گے۔ بھئی یہ کیا ہے؟ یہ وہ بلا ہے جو اندر گھسی ہوئی ہے، ریاکاری اس کو کہتے ہیں۔ لوگ دیکھیں اور واہ واہ ہو، یہ بلا کھا جاتی ہے۔ اور اسی کے بارے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خدشہ ظاہر فرمایا، غیبی خبر دی جس کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسلم حدیث مبارک میں نقل فرمایا۔ المحمود بن عبید رضی اللہ عنہ، حضرت محمود بن عبید رضی اللہ عنہ سے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، ذرا توجہ کے ساتھ سنیں، سرکار مقدار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ان اخوف ما خاف علیکم الشرک الاصغر، مجھے تم پر جس چیز کا سب سے زیادہ خوف ہے، سب سے زیادہ خوف، الشرک الاصغر، چھوٹے شرک کا تم پہ خوف ہے، شرک اصغر کا خوف ہے۔ قالوا یا رسول اللہ وما الشرک الاصغر، صحابہ کرام نے اس شرک اصغر کسے کہتے ہیں؟ چھوٹا شرک، شرک اصغر کسے کہتے ہیں؟ قال تو ارشاد فرمایا الریاء، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے عمل کرنا، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے عمل۔ یہ ریاکاری بہت بڑی نوشت ہے، ہمارے معاشرے میں چھا گئی ہے۔ ہمارا نیک عمل دل میں اندر جو ابھر رہا ہوتے ہیں نا بلبلے، وہ یہ ہوتے ہیں کہ کوئی نیک اگر صدقہ بھی کیے تو اعلان نہ کیے تو صدقہ ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اعلان نہیں ہوا۔ اعلان نہیں ہو تو صدقہ، وہ اعلان کر کے صدقہ ضائع کر دیا، پہلے تو ہو رہا تھا اب گیا، لیکن کیوں؟ وہ پڑھا نہیں، تعلیمات نہیں سیکھی، آگے کچھ شیخ کامل کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا ہوتا، اس لیے آگے پھر نتائج علماء کی صحبت نصیب نہیں ہوتی، پھر ماحول ایسا ملا ہوتا ہے کہ جہاں ہر طرف یہی سلسلہ ہو تو لوگ کہتے ہیں یہی اصل اسلام تو یہ ہے، نعوذ باللہ۔ پھر اپنے صدقات بھی لوگ ضائع کرتے ہیں، نیکیاں بھی ضائع کرتے ہیں۔ لہذا ہمیشہ اس چیز کو سامنے رکھیں کہ ہمارے عمل سے اذیت مسلم تو نہیں ہے۔ عموماً جی عرف ہے ہمارے اس رمضان شریف میں اکثریت پہ کہ نماز فجر فرض کو پڑھنے کے بعد جو تھوڑی کوئی تلاوت گھر میں کر لیتا ہے یا ذکر کرنے کے بعد عموماً لوگ سو جاتے ہیں۔ لہٰذا اس دوران اگر ہم کہیں بھی سب چاہے وہ سپیکر کا شور ہے یا ویسے گلیوں میں اندھا شور مچا دے کوئی، تو ظاہر ہے یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ مسلمان بیچارہ جو رات کا ہو سکتا ہے مریض ہو کے ساری رات جاگ کے ابھی دوائی کھا کے سویا ہو، وہ ساری رات بیٹھا ہو، یا کسی نے ساری رات ڈیوٹی دی ہے، وہ ڈیوٹی سے واپس آ کے گھر سونے لگا یا میں آرام کر لوں، اور ادھر کوئی سپیکر کھل جائے یا کوئی اور ویسے کوئی شور کر دے ویسے گلی وغیرہ میں، تو ظاہر ہے اس کی بیچارے کی تو نیند تباہ ہو، یہ اذیت ہے، یہ تکلیف ہے۔ لہذا اس تکلیف سے مسلمانوں کو بچائیں۔ یہ ریاکاری ہے جس کا سرکار نے فرمایا ان اخوف ما خاف علیکم الشرک الاصغر، مجھے تم پر جس چیز کا سب سے زیادہ خوف ہے وہ شرک اصغر ہے، ریاکاری ہے۔ انشاءاللہ ٹو بی کنٹینیوز فار نیکسٹ ٹائم، اس کو ہم اگلے حصے پہ رکھ کے جائیں گے کہ امت مسلمہ شرک اکبر نہیں کر سکتی، امت مصطفیٰ۔ انشاءاللہ اس پہ کل ہم بخاری شریف کی حدیث پیش کریں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا میں حق سمجھ مسحق مجھے توفیق عطا فرمائے۔